ہمارے خاندان نے اصل زر یا مارک اپ کا ایک پیسہ بھی کبھی معاف نہیں کرایا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہم نے تو وہ قرض بھی اتارے ہیں جو ہم پر واجب بھی نہیں تھے۔ میں گھسے پٹے الزامات دہرانے اور روز تماشا لگانے والوں سے کہتا ہوں معاشی دہشت گردی اکنامک ٹیررزم دہشت گردی کی وہ قسم ہے جس میں کسی ملک و قوم کے وسائل لوٹ کھسوٹ، کرپشن، بدعنوانی، اقربا پروری، اسمگلنگ، بھتہ خوری اور سرکاری خزانے پر شب خون مار کر ہڑپ کیے جاتے ہیں اور ملک کی جڑیں کھوکھلی کی جاتی ہیں۔ قرضوں کا طوق گلے میں ڈال کر ملک و قوم کی رسوائی کا سامان کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اقربا پروری اور اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا عمل قیام پاکستان کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو متروکہ جائیدادوں کی بندر بانٹ کی شرمناک کہانیاں پڑھنے کو ملتی ہیں، جو اپنے اثاثوں سے زیادہ کلیم داخل کرتے۔ ساتھ ساتھ بہت سے موقع پرستوں نے بھی مہاجرین کا روپ دھارا اور کئی ایک نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے مہاجرین کے نام پر شہری جائیدادیں اور تجارتی مراکز، کارخانے اور زرعی اراضی پر قبضے کر لیے۔ مگر اس کرپشن میں یہ بدعنوان یہ کوشش کرتے کہ ان کے جرائم کا علم کسی کو نہ ہو۔ اگر کسی کے متعلق ایسا علم ہو جاتا تو وہ معاشرے میں نکو بن جاتا، کوئی اس سے تعلق رکھنا اپنی توہین سمجھتا تھا اور وہ خود بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتا۔ شرفا کرپٹ لوگوں کی صحبت سے بچتے کہ کہیں یہ میل جول ان کی شہرت خراب نہ کر دے۔ اب یہ عالم ہو گیا ہے کہ آج کرپشن کو اسٹیٹ سمبل کی حیثیت حاصل ہے اور یہ وبا معاشرے کے ہر حصے میں پھیلی ہوئی ہے۔ نظام انصاف سے لے کر ترقیاتی منصوبوں تک کرپشن ہی کرپشن دکھائی دیتی ہے۔ ایک چپڑاسی سے لے کر وزیر تک اور صدر سے لے کر وزیر اعظم تک کرپشن کو عملاً اپنا استحقاق سمجھنے لگا ہے۔ ہر ایک اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے میں ہمتاً مصروف ہے۔ حکمران عوام سے گلامند ہیں کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے، اس لیے ملک ترقی نہیں کر رہا، حالانکہ اس ملک کا 65% ریونیو بالواسطہ ٹیکسوں کے ذریعے عوام سے لیا جا رہا ہے۔ ٹیکس چور اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ جو لوگ ٹیکس دینے کے قابل ہیں وہ اصل آمدنی چھپاتے اور ٹیکس سے خود کو بچاتے ہیں، ٹیکس کم کرا لیتے ہیں۔ اصحاب اختیار قانونی ترامیم کے ذریعے اپنا اختیار بروئے کار لا کر ٹیکس میں چھوٹ حاصل کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ توانائی کا شعبہ بھی رشوت کی وجہ سے روبہ زوال ہے۔ بڑے ملی بھگت سے بجلی اور گیس کے ناجائز کنیکشن لگوا لیتے ہیں اور پھر لاسز کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو قابو میں آنا تو کجا، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ کالا دھن پاکستان کی معیشت کو چاٹتا چلا جا رہا ہے۔ کالا دھن کے سفید بنانے کے لیے سیاسی حکومتیں اپنے ادوار میں بانڈز اور کئی دوسری اسکیمیں متعارف کرا کے معاشی دہشت گردوں کو راستہ مہیا کر کے غریبوں کی دولت کو محفوظ کیا جاتا ہے، لیکن اب اس نسخے کو بھی رفتہ رفتہ متروک کر کے کرپشن کی کمائی اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک یا دور دراز جزائر میں منتقل کر کے ٹیکس سے جان چھڑائی جاتی ہے۔ محتاط اعداد و شمار کے مطابق سالانہ 13,000 ارب جبکہ روزانہ 12 ارب کی کرپشن ہوتی ہے۔ بجٹ کا 65% کرپشن اور انتظامی نااہلی کی نظر ہو جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف گزشتہ 5 برس میں 2,91 ارب 37 کروڑ ڈالر سے زائد زر مبادلہ غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک منتقل ہوا۔ 2011 میں 49 ارب 20 کروڑ 30 لاکھ ڈالر، 2012 میں 54 ارب 73 کروڑ 90 لاکھ، 2013 میں 59 ارب 19 کروڑ 60 لاکھ، 2014 میں 63 ارب 81 کروڑ 90 لاکھ اور 2015 میں 64 ارب 22 کروڑ ڈالر سے زائد زر مبادلہ بیرون ملک منتقل ہوا۔ ان اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ ہر سال یہ سلسلہ بڑھتا ہی رہا۔ 49 ارب سے شروع ہوا اور 2015 میں 64 ارب ڈالرز تک پہنچ گیا۔
اس رقم کو اگر پاکستانی روپے میں شمار کیا جائے تو کھربوں روپے بنتے ہیں۔ سیاستدان اور سرکاری عہدوں پر فائز افراد اور ان کی اولادوں نے دبئی، جنوبی افریقہ، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، برطانیہ، اسپین، ہالینڈ، فرانس اور دیگر یورپی ممالک میں جائیدادیں اور اثاثہ جات بنائے ہیں۔ معاشی دہشت گردی کا یہ سلسلہ آف شور کمپنیوں کی صورت میں پاناما لیکس کے ذریعے منظر عام پر آیا تو مقتدر اشرافیہ، سیاسی اور سماجی لیڈروں کے کالے دھن کے چرچے زبان زد عام ہیں۔ قوم کے کچھ سرمائے پر اندرون ملک میں عیاشیاں کی جاتی ہیں اور کچھ بیرون ملک منتقل کر کے اس سے کمپنیاں اور اثاثے بنا کر ملک کی معیشت کو چونا لگاتے ہیں۔ کرپشن کے باعث معاشرے میں جس ناانصافی نے جنم لیا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اس نے دہشت گردی کو نظریاتی اساس مہیا کی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ ضرب عضب جوں آگے بڑھی تو واضح ہونے لگا کہ کرپشن اور دہشت گردی کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کرپٹ لوگ ہی مجرموں کی پشت پناہی کرتے اور ملکی نفاذ کو نقصان پہنچانے ملک دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں۔ جب اوپر والے لوٹو گینگ بنیں گے تو چھوٹو گینگ کیسے جنم نہیں لیں گے؟ جس ملک میں کھربوں روپے کی خرد برد ہو، اس میں گڈ گورننس اور قانون کی عملداری کے خواب دیکھنا دیوانگی کے سوا کچھ نہیں۔ 1990 کی بے نظیر حکومت کرپشن کے الزام میں برطرف ہوئی تو 1993 کی نواز حکومت بھی اسی سیلاب بلاخیز کی نظر ہوئی۔ کوآپریٹو سکینڈل اور یلو کیب سکیم کے داغ اس حکومت پر لگے۔ 3 برس بعد بے نظیر حکومت دوسری بار کرپشن کے الزامات پر ختم ہوئی۔ نواز شریف دوبارہ حکمران بنے تو ان کی دور حکومت میں بھی کرپشن کے چرچے عام رہے۔ زرداری دور میں مسٹر 10% اور ان کے رفقا نے بدعنوانی کے ریکارڈ بنائے۔ علی بابا 40 چور کی گردان کرنے والے میاں برادران کا اب تیسرا دور حکومت ہے، جس میں صرف 2015 میں 500 ارب کے کرپشن کے اسکینڈلز منظر عام پر آ چکے ہیں۔ شریفوں کے بارے میں عام رائے یہ تھی کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں کم کرپٹ ہیں، مگر یہ بھی چھپے ہوئے رستم نکلے اور پاناما لیکس کے سنسنی خیز انکشافات کے ذریعے ان کا اصلی چہرہ بھی نمایاں ہو کر سامنے آیا۔ انہوں نے بھی ملک و قوم کے سرمائے کو بیرون ملک منتقل کیا۔ معاشی دہشت گردوں کی دولت کو واپس لانے کے لیے معاشی ماہرین اب یہ رائے دے رہے ہیں، اگر اس دولت کو واپس لانا ہے تو اس کے لیے ان معاشی دہشت گردوں کو انسینٹیو رعایت اور ترغیب دی جائے، نہ کہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے، کیونکہ بین الاقوامی قانون کے مطابق اس کارروائی کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے 10 سے 15 سال لگ سکتے ہیں۔ ڈھٹائی کی حد یہ ہے کہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی قیادت کی اکثریت یا ان کے ارکان میں سے کچھ کے نام سامنے آ چکے ہیں اور کچھ کے آنے والے ہیں، مگر بلیم گیم کے ذریعے قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم ملک کی سالمیت کے دشمنوں کے رنگے ہاتھوں گرفتاری کے باوجود لب کھولنے سے گریزاں رہے، مگر اپنے اور اپنے خاندان پر الزامات لگے تو دوبارہ خطاب کر کے صفائیاں دی گئیں اور پاکستان کی مٹی سے عشق کے دعوے کیے گئے۔ مجھے ان گزارشات کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ایک بار پھر کچھ لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مجھے اور میرے خاندان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ 25 سالوں سے بار بار دہرائے جانے والے الزامات کو ایک بار پھر میڈیا پر اچھالا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، جب ہم سیاست سے کوسوں دور تھے تو بھی ابتلا اور آزمائش سے گزرنا پڑا، اور سیاست میں آنے کے بعد بھی ہم سیاسی اور ذاتی انتقام کا نشانہ بنتے رہے۔ مگر اس عشق نے انہیں سرمایہ یہاں لگانے سے کیوں روکا؟ وطن میں مرنے کی بات کی، مگر کیا انہیں کفن یاد نہیں آیا جس میں دوسرے انسانوں کی طرح وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے؟ تو پھر کالے دھن کے محاسبے کو انتقام سے کیوں تعبیر کیا جا رہا ہے؟ جنرل راحیل شریف کے بیان پر تلملاہٹ کیوں؟ سادہ سوال ہے کہ ہاتھ صاف ہیں تو پھر بے لاگ احتساب سے خوف کیوں؟ جب تک معاشی دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا، نہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے اور نہ اس ملک میں گڈ گورننس قائم ہو سکتی ہے۔ دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے نہ بتاخوری، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان
اور دوسرے جرائم کا۔ اس وقت سیاسی مداریوں کو یہ کہنا چاہیے کہ لوٹ کھسوٹ جو البقر بنے انہیں گور تک لے جائے گی، تو وہ کہہ رہے ہوں گے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔